فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 58۔ ہم پڑھیں گے شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی اور والیوم 11 ہمارے پاس ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 58 اس والیوم کے صفحہ نمبر 161 پر۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا مکتوب تمام شہروں کے نام جس میں صفین کی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ مکتوب کی سند پڑھتے ہیں۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 440 پر اس مکتوب کے لیے نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ کا ذکر نہیں ہوا ہے، اور یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ اگر مل جائے تو کتاب کے آخر میں ذکر کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی اس بارے میں کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی سوائے اس وعدے کے کہ یہ چند موارد جن کے بارے میں کوئی دوسرا ماخذ حاصل نہیں کر سکا ہوں، اگر آئندہ حاصل ہو جائے تو اپنی کتاب میں اضافہ کر دوں گا۔ سامعین، اب یہ ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر۔ تفصیلات ہیں۔ امام علیہ السلام اس مکتوب میں چند نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو در حقیقت حادثہ صفین سے مربوط تمام مسائل کا خلاصہ ہے۔ پہلے یہ کہ اہل شام کے ساتھ ابتدائی معاملہ یہ تھا کہ ظاہر میں سب اصول اسلام پر متحد تھے، اور اگر کوئی اختلاف تھا تو صرف خون عثمان کے معاملے میں تھا، جس میں ہماری کسی بھی قسم کی دخالت نہ تھی۔ ہم نے انہیں پیشکش کی تھی کہ آ جاؤ، جنگ کی آگ کو بجھا کر حق کو حقدار تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ صرف جنگ پر اڑے رہے۔ اس مکتوب کے دوسرے حصے میں آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں ان کے لیے شکست کے آثار نمایاں ہوئے تو ہمارے موقف کو قبول کرنے لگے، لیکن ہم نے بھی انہیں قبول کیا تاکہ حجت حق ان پر آشکار ہو جائے۔ امام علیہ السلام آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ایک گروہ نے عملی طور پر ہمارا موقف قبول کیا اور دوسرے گروہ جیسے کہ خوارج اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اور اب آئیے مکتوب 58 عربی کے جو الفاظ ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر، اس کا اختتام اور آغاز ہے وَقَانَا بَدُوءُ أَمْرِنَا أَنَّ الْتَفَيْنَا، اور اختتام ہو رہا ہے قَلْبِهِ وَسَارَتْ دَائِرَةُ السُّوءِ عَلَى رَأْسِهِ۔ ترجمہ: ہمارے معاملے کی ابتدا یہ ہے کہ ہم شام کے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوئے جب بظاہر دونوں کا خدا ایک تھا، رسول ایک تھا، پیغام ایک تھا۔ نہ ہم اپنے ایمان و تصدیق میں اضافے کے طلبگار تھے اور نہ وہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے۔ معاملہ بالکل ایک تھا، اختلاف صرف خون عثمان کے بارے میں تھا جس سے ہم بالکل بری تھے، اور ہم نے یہ حل پیش کیا کہ جو مقصد آج نہیں حاصل ہو سکتا ہے اس کا وقتی علاج کیا جائے کہ آتش جنگ کو خاموش کر دیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو پرسکون بنا دیا جائے۔
اس کے بعد جب حکومت کو استحکام ہو جائے گا اور حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم حق کو اس کی منزل تک لانے کی طاقت پیدا کر لیں گے۔ لیکن قوم کا اصرار تھا کہ اس کا علاج صرف جنگ و جدال ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور جم کر کھڑی ہو گئی۔ شعلے بھڑک اٹھے اور ٹھہر گئے، اور قوم نے دیکھا کہ جنگ نے دونوں کو دانت سے کاٹنا شروع کر دیا اور فریقین میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ دوبارہ لائن پڑھتے ہیں کہ دونوں کو دانت سے کاٹنا شروع کر دیا اور فریقین میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، تو وہ میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے اور میں نے بھی ان کی بات کو مان لیا اور تیزی سے بڑھ کر ان کے مطالبہ صلح کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ان پر حجت واضح ہو گئی اور ہر طرح کا عذر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی اس حق پر قائم رہ گیا تو گویا اپنے نفس کو ہلاکت سے نکال لیا، ورنہ اس گمراہی میں پڑا رہ گیا تو ایسا عہد شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور زمانے کے حوادث اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا اور آئیے اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ لکھا ہے کہ جیسا کہ مکتوب کے عنوان سے ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جنگ صفین کا مسئلہ اور اس کے مہلک اہداف و نتائج کو مختصر اور جامع الفاظ میں بیان فرمائیں۔ چنانچہ آپ پہلے فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ ہمارے معاملے کی ابتدا یہ ہے کہ ہم شام کے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوئے، جب بظاہر دونوں کا خدا ایک تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور پیغام ایک تھا۔ لفظ الظاہر کی تعبیر اس معنی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ اس واقعے کے اکثر کرداروں اور سرکردہ افراد کا خدا اور اسلام و نبوت پر کوئی ایمان نہ تھا، لیکن امام علیہ السلام نے یہاں ان کے ظاہر پر اکتفا کیا، جبکہ بعض مقامات پر اس بارے میں صریحاً گفتگو فرمائی ہے، جیسے کہ مکتوب نمبر 16 کے ذیل میں امام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائے ہیں بلکہ حالات کے سامنے سینہ سپر ہو گئے ہیں اور اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی مددگار مل گئے ویسے ہی اظہار کر دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کلام کے تسلسل میں مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، نہ ہم اپنے ایمان و تصدیق میں اضافے کے طلبگار تھے، نہ وہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے۔ معاملہ بالکل ایک تھا، صرف اختلاف خون عثمان کے بارے میں تھا جس سے ہم بالکل بری تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یوں امام علیہ السلام اختلافات کے اس واحد نقطے کو واضح فرماتے ہیں جو جنگ کا اصل سبب تھا، تاکہ بعد کی بحث میں آنے والی اپنی گفتگو کے لیے ایک تمہید ہو۔ پھر امام علیہ السلام اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے یہ حل پیش کیا کہ جو مقصد آج نہیں حاصل ہو سکتا ہے اس کا وقتی علاج یہ کیا جائے کہ آتش جنگ کو خاموش کر دیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو پرسکون بنا دیا جائے۔ اس کے بعد جب حکومت کو استحکام ہو جائے اور حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم حق کو اس کی منزل تک لانے کی طاقت پیدا کر لیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ کلام بہت ہی منطقی اور منصفانہ ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور لڑائی کے موقع پر حقوق کا ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تم لوگوں یعنی معاویہ اور اہل شام نے ایک طرف تو میری بیعت قبول نہ کی اور مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈال دی، اور دوسری طرف مجھ سے چاہتے ہو کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دوں۔ اگر تم میری حکومت کو مانتے ہو تو کیوں اس میں داخل نہیں ہوتے ہو، اور اگر اسے نہیں مانتے تو مجھ سے ایسے کام کی توقع کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ قاتلان عثمان کو سزا دینے کا معاملہ جو ایک وسیع موضوع تھا، صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسلامی حکومت مکمل طور پر خود مختار اور طاقتور ہو، جبکہ اس وقت تم لوگ مسلح ہو کر ہمارے مقابلے پر آئے ہو، لہٰذا یہ کام ممکن نہیں۔ خلیفہ سوم کے خلاف بغاوت اور ان کے قتل کا مسئلہ بعض لوگوں کے خیال کے برخلاف ایک حساس موضوع تھا، اور معاشرے کے بعض محروم گروہ
اور صحابہ بھرپور طریقے سے اس میں شریک تھے۔ اس مطلب پر گواہ وہ قول ہے جو دینوری نے اخبار الطوال، یہ انورٹڈ کاما میں لفظ ہے، اخبار الطوال میں نقل کیا ہے کہ حاکم شام نے لوگوں کو جنگ صفین پر ابھارنے کے لیے ایک شرارت آمیز خط لکھا اور اسے ابو مسلم خولانی جو بظاہر شام کے عابدوں میں سے تھا اس کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اگر عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں تو ہم ضرور آپ کی بیعت کریں گے، وگرنہ ہمارے پاس جنگ کے علاوہ کوئی اور راہ نہ ہوگی۔ خدا کی قسم ہم عثمان کے قاتلوں کا سمندر اور صحرا میں تعاقب کر کے انہیں قتل کر دیں گے یا ہم خود اس راہ میں مارے جائیں گے۔ جب ابو مسلم نے یہ خط امام علیہ السلام کے حوالے کیا تو امام مسجد میں تشریف لائے جبکہ لوگ خبردار ہوئے تھے اور تقریباً 10,000 مسلح افراد جمع ہو چکے تھے اور سب ہی یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ انورٹڈ کاما کہ ہم سب عثمان کے قاتل ہیں۔ انورٹڈ کاما میں یہ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، کلنا قتلت عثمان، اور حوالہ ہے اخبار الطول صفحہ نمبر 162 اور 163۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے خطبہ نمبر 168 میں ان لوگوں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام سے عثمان کے قاتلوں کا معاملہ واضح کرنے کے لیے کہا تھا، ان کے جواب میں فرمایا تھا، انورٹڈ کاما کے بھائیوں، جو تم جانتے ہو میں اس سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن میرے پاس اس کی طاقت کہاں ہے؟ ابھی وہ قوم اپنی طاقت و قوت پر قائم ہے، وہ ہمارا اختیار رکھتی ہے اور ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ حاکم شام ان امور سے متعلق اطلاع کے ذریعے بیعت کے عمل کو ایک محال امر سے جوڑنا چاہتا تھا، ایک ایسا امر جس کا ظاہر عوام کو فریب دینا تھا اور باطل شرارت پر مبنی نافرمانی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس صلح پسندانہ، منصفانہ اور عاقلانہ دعوت سے متعلق ان کے جواب کو یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، لیکن قوم کا اصرار تھا کہ اس کا علاج صرف جنگ و جدال ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور جم کر کھڑی ہو گئی اور شعلے بھڑک اٹھے اور ٹھہر گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، مخالفت پر ڈٹے رہنے اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ اسلام میں شدید جنگوں کی صورت میں ہی برآمد ہوا ہے، جن میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور در حقیقت یہ سب حاکم شام اور اس کے دوستوں کی خواہشات کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اور قوم نے دیکھا کہ جنگ نے دونوں کو دانت سے کاٹنا شروع کر دیا اور فریقین میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، تو وہ میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے اور میں نے بھی ان کی بات کو مان لیا اور تیزی سے بڑھ کر ان کے مطالبہ صلح کو قبول کر لیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ کلام اس زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ جب لوگ جنگ سے اکتا گئے تھے اور حاکم شام کی فریب کاریاں ان پر واضح ہو گئی تھی اور قرآنوں کو نیزوں پر چڑھا کر ہم سے چاہنے لگے تھے کہ جنگ سے ہاتھ روک دیں اور حکم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ پھر امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، یہاں تک کہ ان پر حجت واضح ہو گئی اور ہر طرح کا عذر ختم ہو گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ حاکم شام اور اس کے چیلوں اور کارندوں نے اپنے ناجائز مفادات کے تحفظ کے لیے شام میں حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے خلاف خوب پروپیگنڈے کیے تھے کہ وہ اہل نماز میں سے نہیں ہیں اور قرآن کا احترام نہیں کرتے، نیز عثمان کے اصل قاتلوں کو اپنے درمیان چھپا رکھا ہے اور ان کا اصل مقصد خون عثمان کو پامال کرنا ہے۔ ان کے پروپیگنڈوں کا جھوٹا ہونا جنگ صفین میں دھیرے دھیرے واضح ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے 18 مہینوں تک طول پکڑا۔ اس عرصے میں ان کے درمیان بہت سی باتوں کا
تبادلہ ہوا اور اہل شام اصحاب علی علیہ السلام کے اعمال کا مشاہدہ کرتے تھے جو نماز اور روزے کے پابند اور راتوں میں خدا سے راز و نیاز کرنے والے تھے۔ حاکم شام نے حضرت علی علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند کر دیا تھا، لیکن پانی حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے انصار کے قبضے میں آیا تو پانی کے معاملے میں انہوں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو دشمنوں نے اختیار کر رکھا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان پر پانی کا راستہ کھول دیا۔ ان میں سے کوئی بھی قتل عثمان سے متعلق اظہار خوشی نہیں کرتا تھا، اور خصوصاً جب عمار یاسر رضی اللہ کا قتل لشکر معاویہ کے ہاتھوں انجام پایا، جبکہ عمار رضی اللہ سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے فرما چکے تھے انورٹڈ کاما کہ اے عمار تمہیں ایک ظالم اور سرکش گروہ قتل کر دے گا انورٹڈ کاما کلوز، تو یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی حقانیت پر ایک دلیل اور سند شمار ہوتا تھا۔ اس واقعے کی آخری کڑی یہ تھی کہ جب اہل شام کمزور پڑ گئے اور فریاد کرنے لگے کہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم کرو اور جنگ سے ہاتھ روک لو اور قرآن کے فیصلے کو مان لو، تو حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب نے اسے قبول کیا، اور یوں ان پر حجت تمام ہوئی اور بارگاہ خدا میں کوئی عذر باقی نہ رہا۔ اب امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اب اس کے بعد کوئی اس حق پر قائم رہ گیا تو گویا اپنے نفس کو ہلاکت سے نکال لیا، ورنہ اس گمراہی میں پڑا رہ گیا تو ایسا عہد شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور زمانے کے حوادث اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ اگرچہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے ان جملوں کو جنگ نہروان کے خوارج کی طرف اشارہ جانا ہے، لشکر امام علیہ السلام کے روبرو ہونے اور آپ علیہ السلام کی نصیحتیں سننے کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور وہ راہ ہدایت کی طرف لوٹ کر لشکر امام علیہ السلام سے ملحق ہوئے، جبکہ کچھ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے اور میدان جنگ میں ہلاک ہوئے۔ لیکن اس مکتوب کے آغاز کے پیش نظر کہ جس میں صریحاً اہل شام اور داستان صفین سے متعلق گفتگو ہوئی، نیز اس عنوان کے پیش نظر جو سید رضی رحم اللہ نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے، یہ امکان بہت بعید معلوم ہوتا ہے جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ امکان بھی بعید نہیں کہ یہ تعبیرات اس نقطے کی طرف اشارہ ہوں کہ لشکر شام میں سے ایک گروہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں سے متعلق معاویہ اور اس کے طرفداروں کے جھوٹ کے آشکار ہو جانے کے بعد حاکم شام سے کٹ کر لشکر امام علیہ السلام سے مل گیا ہو، اگرچہ بہت سے لوگ ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے انحرافات اور ضد پر اڑے رہے۔ اس کلام پر گواہ وہ مطلب ہے جو نہج البلاغہ کے 55ویں یعنی 55 خطبے کی شرح میں ہم نے علامہ شوستری رحم اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس میں ان لوگوں کے ناموں کی فہرست پیش کی گئی ہے جو جنگ صفین میں امام علیہ السلام سے مل گئے تھے، نیز ان قاریوں اور نمایاں افراد کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو معاویہ کو چھوڑ کر امام علیہ السلام کی طرف آ گئے تھے۔ مزید تفصیل کے لیے ہماری شرح نہج البلاغہ پیام امام کی دوسری جلد صفحہ نمبر 623 پر 55ویں خطبے کی شرح میں ملاحظہ فرمائیں، اور اسی طرح اس کتاب کی 9ویں جلد میں 32ویں مکتوب 32 نمبر کے مکتوب کے ذیل میں بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اس طرح امام علیہ السلام نے اس مختصر مگر بہت مفید مکتوب میں جنگ صفین سے متعلق حقائق کو ان تمام لوگوں کے لیے واضح فرما دیا جو مختلف اسلامی ممالک میں بستے تھے، اور ان پر حجت تمام فرمائی۔ در حقیقت امام علیہ السلام نے معاویہ اور اس کے حامیوں کے زہریلے پروپیگنڈوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ شوستری رحم اللہ نے بعض بے بنیاد دلائل کی بنا پر اس مکتوب کے امام علیہ السلام سے صادر ہونے کو مسترد کیا ہے۔ یہ ایسے دلائل ہیں جن کا جواب واضح ہے
حالانکہ اس مکتوب میں پائے جانے والی فصاحت و بلاغت دوسرے مکتوبات سے کچھ فرق نہیں رکھتی اور کافی پرکشش اور جذاب ہے۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ اس عظیم محقق سے بھی کبھی کبھار اس قسم کی لغزشیں ہو جاتی تھی۔ سامعین، یہاں پہ ہم نے مکتوب 58 مکمل کیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔